اب حضور نے فرمایا کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عبد رزقہ اللہ مالا و علما، پہلا شخص وہ جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا، سمجھ بوجھ بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا۔ فہو یتقی فیہ ربہ، اور وہ اس معاملے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہے، پرہیزگار ہے۔ مال تو دیا گیا ہے اس کو، لیکن وہ آوارگی میں زندگی بسر کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ مال کا حساب بھی ہونا ہے۔ مال ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس کو فتنہ کہا گیا، مال کو بھی اور اولاد کو بھی۔ تو یہ فتنہ کیا ہے؟ آزمائش ہے، گہرا ڈاڈا سخت امتحان ہے۔ تو کہا کہ ایک تو بندہ وہ ہے جس کو مال دیا گیا اور اس کو سمجھ بوجھ بھی عطا کی گئی، اس کو شعور، فہم، ادراک، علم بھی دیا گیا۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اس مال کے معاملات کیا ہیں، اس کی پوچھ گچھ کیا ہوگی، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، تو وہ پونک پونک کے قدم رکھتا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور مال میں جو اللہ کا حق ہے اس کو جانتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اگر زرعی زمین ہے تو اس کا عشر بھی میں نے دینا ہے، ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے وقت میرے پاس اگر مال ہے تو میں نے اس کو بھی پورا کرنا ہے، سائل کو بھی دینا ہے، محروم کو بھی دینا ہے، صدقہ فطر بھی دینا، اس کو اس کے حق کا بھی پورا پتہ، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، حضور فرماتے ہیں کائنات میں یہ سب سے افضل جگہ پر ہے، سب سے بہتر جگہ پہ کھڑا شخص اگر دیکھنا ہو تو یہ کھڑا ہے۔ دوسرا شخص وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، وہ شخص جس کو اللہ نے علم کا نور عطا کیا، سمجھ بوجھ عطا کی، فہم و ادراک سے مالا مال کیا۔ وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، لیکن ہے کنگال، اس کے پاس مال نہیں ہے، مالی حالت اس کی مستحکم نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، سمجھ ہے، اس کو عقل و شعور عطا کیا گیا ہے، فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال ہے، علم کا چشمہ اس کے سینے میں موجود ہے، لیکن بس تقسیم ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن وہ نیت کا بڑا سچا شخص ہے، اس کا اندر بڑا صاف ہے، نیتیں اس کی بڑی درست ہیں۔ یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح اچھے اعمال کرتا، جس طرح اس نے مسجد بنوا دی، اس نے دارالعلوم کھڑا کر دیا، اس نے غریبوں کی مدد کی، اس نے رشتہ داروں کو کھڑا کر دیا، اس نے اعزاء و اقربا کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس نے اپنے دوستوں کی مالی معاونت کی، اس نے مشکل کے وقت میں، ایمرجنسی حالات میں، پریشانی کے ایام میں اپنا مال پانی کی طرح بہا دیا۔ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی گریز نہ کرتا۔ تو غریبوں کو دیکھ کے اس کا دل کڑتا ہے، کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں ان کی مشکل حل کر دیتا۔ برہنہ پا لوگوں کو، برہنہ بدل لوگوں کو دیکھ کر کے وہ بے چین ہو جاتا ہے، بھوکوں کو دیکھ کر کے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کو بھوکا نہ سونے دیتا، ان کو اذیتوں میں نہ گزرنے دیتا۔ غریب بچیاں گھر کی دہلیز پہ جب بوڑھی ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں، کاش کہ میرے پاس سرمایہ ہوتا تو یہ جلدی پیا دیش سدھار جاتی اور میں ان کے لیے انتظام کر دیتا، انتظام کر دیتا۔ وہ سچی نیت کے ساتھ، اگر اس کے پاس ہو تو ویسا کرے، سچی نیت کے ساتھ وہ یہ ارادے رکھتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے، کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ کرتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، وہ اس مالدار عالم کی نیت کے ساتھ کھڑا ہے، اس نیت کی وجہ سے اس کے درجے پر ہے۔ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ نامہ اعمال کھولیں گے تو دونوں کا اجر ایک جیسا لکھا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک شخص نامہ اعمال کھولے گا، حج لکھا ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا نہیں، تو حج لکھا ہے یہاں۔ فرمایا جائے گا کہ
جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا، ہم نے اس تڑپ کو دیکھ کے تیرے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا۔ اب تیسرا شخص دیکھیے، وعبد رزقہ اللہ مالا، ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا، ولم یرزقہ علما، لیکن اس کو اللہ نے علم کا رزق نہیں دیا، علم کی دولت سے مالا مال نہیں، سمجھ سوجھ بوجھ فہم و ادراک اسے میسر نہیں ہے۔ فہو یخبط فی مالہ بغیر علم، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت خرابیاں کرتا ہے، اپنے مال میں بہت اوپر نیچے کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو علم میسر نہیں ہے، اس کو سمجھ سوجھ بوجھ فہم و ادراک ہی نہیں ہے، اس کے حق کیا ہیں یہ جانتا ہی نہیں ہے، تو اس جہالت کی وجہ سے وہ بہت خرابیاں کر جاتا ہے۔ لا یتقی فیہ ربہ، اور رب سے بھی نہیں ڈرتا، مال کی کثرت نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے، عقل کل سمجھنے لگ گیا ہے اپنے آپ کو، تکبر رعونت غرور اس کی طبع میں داخل ہو گیا ہے، غریبوں کو حقیقت سمجھنے لگ گیا ہے، دولت کے خمار نے اس کو ایک خدائی دعوے میں مبتلا کر دیا ہے۔ دولت بہت بڑی آزمائش ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا، غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے لیکن دولت کی آزمائش میں پورے نہ نکل سکے، دولت کی آزمائش زیادہ سخت ہے، اگرچہ غربت کی آزمائش بھی بہت سخت ہے، کہا کبھی کبھی غربت بندے کو کفر تک پہنچا دیتی، لیکن غربت کی آزمائش میں بہت لوگ پورے نکل جاتے ہیں، لیکن دولت کی آزمائش زیادہ سخت ہے، تو کہا کہ وہ اللہ سے اس معاملے میں ڈرتا بھی نہیں ہے، ولا یصل فیہ رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کی اس نے، صلہ رحمی بھی ترک کر دی اس نے، رشتہ داروں کو، اس کو سٹیٹس کا ہر وقت لگا رہتا ہے کہ یہ تو میرے سٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں، ان سے ملتے جلتے بھی اس کو جھجک لگتی ہے، وہ ایک خول چڑھا ہوا ہے نا اس کے اوپر، مصنوعی خول، اور وہ ایک عجیب حالت میں مبتلا رہتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پاتا، ان کی مدد نصرت اعانت کرنی چاہیے تھی نہیں کر پاتا، ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور مال کا جو حق ہے اس کو بھی وہ فراموش کیے ہوئے، اس کو بھی بھول گیا ہے، اس کو بھی نہیں جانتا، اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، ضرورت پڑنے پر اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، ہمسایوں کے کیا حق ہوتے ہیں، میں نے ان کی ضرورت پوری کرنی ہے، جو میری دہلیز پہ چل کے آ گیا ہے اس کے ساتھ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور جو محروم ہے لیکن میں اسے جانتا ہوں اس کی محرومی کو، اور اس کی عزت نفس ہاتھ نہیں کھولنے دیتی، تو میں اس کی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹنے نہ دوں اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی مدد کروں، یہ کچھ نہیں جانتا، تو فہذا بأخبث المنازل، میرے حضور فرماتے ہیں یہ سب سے بری جگہ پہ کھڑا ہے، یہ خبیث ترین جگہ کا حامل شخص ہے، یہ سب سے بدتر مقام پہ موجود ہے۔ وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، چوتھا شخص وہ ہے جس کو مال بھی نہیں دیا گیا اور جس کو علم بھی نہیں دیا گیا، کنگال بھی ہے اور جاہل بھی ہے، نہ علم دیا گیا سوجھ بوجھ بھی نہیں دی گئی، فہو یقول، اب وہ کیا بولتا ہے، لو ان لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا، لعملت فیہ بعمل فلان، تو میں اس کی طرح عیش و عشرت کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی داد عیش دیتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی اس مال سے اپنے نفس کی تسکین کا سامان کرتا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا، تو وہ یہ آرزو کرتا ہے، فہو بنیتہ، تو وہ اس کی نیت پر ہے، فوزرہما سواء، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان دونوں کا گناہ برابر ہے، یہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ چار طرح کے لوگ اس دنیا پہ پائے جاتے ہیں۔ اب میں جملہ ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے پہ ہیں، ہم کسی سے نہ پوچھیں، اپنے اندر سے پوچھیں اور پورے خلوص سے اپنے آپ کو ٹٹولیں
کہ ہماری خواہشات کس طرح کی ہیں اور ہم ان میں سے کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم پہلی جگہ پہ کھڑے ہیں تو مبارک ہے، دوسری جگہ پہ کھڑے ہیں تو پھر بھی مبارک ہے، لیکن اگر دوسری دو جگہیں ہیں تو پھر فوراً ہٹ جائیے ان جگہوں سے اور دوسری دو جگہوں پہ ضرور آ جائیے اور اللہ کے حضور دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں عطا کر دے اور اس رزق کے حق کو پہچاننے کی اور اس رزق کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیقات نصیب کر دے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار عطا کر دے، اپنی کرم نوازیوں کے اجالے دے دے، دنیا، دین، آخرت، معاش اور معاشرت کا جمال دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو کبشہ عمر بن سعد الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پاک انہوں نے سماعت کی اور امت کے فائدے کے لیے آگے روایت کی۔ اللہ ان اصحاب پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے دین لے کر کے بعد والوں کے لیے آگے منتقل کیا۔ حضرت ابو کبشہ عمر بن سعد الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، یقول، حضور فرماتے تھے، ثلاثۃ اقسم علیہن، حضور کا کہہ دینا کسی بات پر یہ حجت تامہ ہے، لیکن بعض اوقات کسی امر کو اس کی اہمیت کے پیش نظر تاکید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کبھی حرف تحقیق کے ساتھ موقت کیا جاتا ہے اور کبھی قسم کے ساتھ کسی کو موقت کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہاں قسم کے ساتھ ان تین امور کو موقت کیا تاکہ ہمیں ان کی اہمیت اجاگر ہو کہ یہ کتنی اہم چیزیں ہیں، اور اپنے عمل کی درستگی اور اپنی کوتاہیوں اور خرابیوں کو دور کرنے کی راہیں اس سے ہم تلاش کر سکیں۔ اگر کسی شخص کا
ان 3 چیزوں پہ عمل موجود ہے، اس کی طبع میں یہ چیزیں پہلے ہی ہیں تو اسے شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ حضور نے جن چیزوں پہ قسم کی ہے وہ تو اور چیزیں ہیں اور جو میرا مزاج ہے اس سے ہٹ کے ہے، تو اس کو اپنا مزاج حضور کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن پر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے قسم کی، اور قسم کر کے حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا تاکہ ہم اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیں اور اپنے عمل کا حصہ بنا لیں۔ تو سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی چیز جس پر حضور نے قسم کی، پہلے تو فرمایا کہ ثلاثۃ اقسم علیہن، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور میں تمہیں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بتاتا ہوں، ان کو بھی یاد کر لو۔ تو کل 7 چیزیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی 3 چیزوں پر حضور نے قسم کی ہے۔ اب وہ پہلی 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، پہلی چیز یہ ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اس بات پر میں قسم اٹھاتا ہوں۔ چونکہ ہمارا حساب کتاب یہی کہتا ہے کہ اگر 100 سے 2.5 روپے نکال دیے گئے تو باقی 97.5 رہ جائیں گے۔ ہمارا کیلکولیٹر بھی یہی حساب دیتا ہے، ہمارا اکاؤنٹنٹ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، ہم نے جو حساب کتاب پڑھا ہے اس میں بھی یہی آتا ہے کہ جناب اتنے پیسے کم ہو جائیں تو اتنے منہا ہونے کے بعد باقی اتنے رہیں گے۔ تو میرے حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ صدقے سے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ صدقہ دینے والا، منفق، راہ خدا میں خرچ کر دینے والا، وہ اس کے بدلے میں اللہ کی رضا بھی پاتا ہے اور مال میں برکت بھی پاتا ہے۔ راہ خدا میں بانٹتے رہیں گے تو اللہ عطا کرتا رہے گا، اور اگر دینا چھوڑ دیں گے تو پھر بخل کی وجہ سے سمٹ جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ دوسری بات جس پہ حضور نے قسم کی وہ یہ تھی کہ ولا ظلم عبد مظلمتاً صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، جب کسی شخص پر ظلم کیا جائے تو اس مظلوم کو، جس پر ظلم کیا گیا، اس ظلم کی وجہ سے صبر کی اگر توفیق نصیب ہو گئی اور اس نے اس پہ صبر کیا تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت زیادہ ہوگی، اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی اگر اس نے صبر کیا، حوصلے کے ساتھ اس مشکل وقت سے گزر گیا اور حالات کی تلخیوں کا اس نے استقامت اور صبر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ظلم کے مقابلے میں اس نے بھی اختیار نہیں کی بلکہ اس نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ طے بات ہے کہ اس کی عزت کم نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور اضافہ کر دے گا۔ تیسری بات جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں یہ بات بھی میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مانگنے سے کبھی بھی آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ رزق کمانے کے لیے آپ محنت کریں، کوشش کریں، مزدوری کریں، کاروبار کریں، زراعت کریں، کھیتی باڑی کریں، کوئی اور کام کر لیں، مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ حالت مخمصہ میں جب آپ بہت مجبور ہو جاتے ہیں تو اس وقت رخصت دی گئی ہے، اور وہ بھی اس قدر کے جس سے آپ کی ضرورت پیدا ہو جائے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی مخمصے کی حالت میں ہوتا ہے، مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کوئی سوال کر لیتا ہے، اس کی ضرورت پوری بھی ہو جاتی ہے، اور یہ شاید اس کے لیے جائز بھی تھا، لیکن بعد میں اس کا نفس اس کو اس طرف راغب ہی کر دیتا ہے کہ یہ تو آسان کام ہے، میں محنت کروں، میں کوشش کروں تو یہ تو بہت مشکل امر ہوگا، تو وہ پھر اس راستے پہ چل ہی نکلتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اسی راہ پہ ہی گامزن رہتا ہے۔ ابتداً وہ ضرورت کے لیے اس راستے پہ آیا تھا، لیکن ضرورت سے پھر اس کی عادت بن گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عزت نفس کا سبق دیا، اور ہماری زندگی کے اندر جو خودداری کا جوہر ہونا چاہیے اس کے لیے خاص طور پہ ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کے لیے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو 3 باتیں تھیں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں تلقین کی۔ ایک کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مزید برکت ہوتی ہے، تجربہ بھی شاہد ہے۔ دوسری بات کہ جب کوئی اذیت پہنچے، کوئی ظلم کرے تو اس پہ صبر کیا جائے تو عزت میں کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے محتاجی کا در کشادہ کر دیتا ہے، پھر وہ ساری زندگی اسی راہ پہ ہی چلتا رہتا ہے، اور اس کی محتاجی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ سوال کا دروازہ بند کر دے اور اللہ اس کے لیے آسانیوں کی راہیں کشادہ کر دے۔ یہ 3 چیزیں حضور نے قسم کر کے کہیں، پھر 3 چیزیں حضور نے بغیر قسم کے ارشاد فرمائیں۔ جو قسم کے بغیر ارشاد فرمائیں ہمارے لیے ان چیزوں کی بھی اسی طرح اہمیت ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے۔ ان چیزوں کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے حضور نے قسم کی ہے، ورنہ وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ کلمۃ الخیر ہے، ہر نکلنے والی بات وحی الہی کے سائے اور روشنی میں نکلتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہا میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ رب کی وحی سے بولتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے محبوب کے قلب اطہر پر وحی کا القاء ہو اور حضور وہی بولیں جو القاء ہوا، لفظ بھی ادھر سے ہو اور مفہوم بھی ادھر سے ہو، تو اس کو وحی جلی کہا جاتا ہے جو قرآن ہوتا ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مفہوم کو جو اللہ محبوب کو عطا کرتا ہے اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں تو اس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، جسے عرف کی زبان میں حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے حجت ہے حضور علیہ السلام کا فرمایا ہوا ہر کلمہ، ہر لفظ اور ہر حرف مستند ہے حضور کا فرمایا ہوا ایک بول۔ تو آقا کریم نے یہ 3 چیزیں تو قسم کر کے کہیں، اب یہ 4 چیزیں حضور نے بغیر قسم کے کیں، لیکن ہم اس کو اسی طرح لیتے ہیں اور ان کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حضور نے فرمایا ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو بات ختم ہوئی۔ اب آقا کریم نے ارشاد فرمایا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور میں تمہیں کوئی اور باتیں بھی بتاتا ہوں، انہیں بھی یاد کر لو۔ اور وہ کیا ارشاد فرمایا، قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، یعنی دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کا خلاصہ حضور نے بیان کیا۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو 3 چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی تو وہ ہمارے اندر کہاں تک موجود ہیں۔ اب ان 4 قسم کے لوگوں میں سے ہم ایک قسم ضرور ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کس قسم میں شمار ہو رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں۔
اپنے آپ پر خلوص نیت کے ساتھ غور کیجئے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور اگر ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں تحسین کی گئی ہے تو پھر اللہ کا شکر دل ہی دل میں ادا کیجئے، اور اگر ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں کھڑا ہونا باعث ملامت ہے تو پھر توبہ کر کے اس جگہ پہ آئیے جہاں تمہارے رسول دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عبد رزقہ اللہ مالا و علما، پہلا شخص وہ جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا، سمجھ بوجھ بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا۔ فہو یتقی فیہ ربہ، اور وہ اس معاملے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہے، پرہیزگار ہے۔ مال تو دیا گیا ہے اس کو، لیکن وہ آوارگی میں زندگی بسر کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ مال کا حساب بھی ہونا ہے۔ مال ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس کو فتنہ کہا گیا، مال کو بھی اور اولاد کو بھی۔ تو یہ فتنہ کیا ہے؟ آزمائش ہے، گہرا ڈاڈا سخت امتحان ہے۔ تو کہا کہ ایک تو بندہ وہ ہے جس کو مال دیا گیا اور اس کو سمجھ بوجھ بھی عطا کی گئی، اس کو شعور، فہم، ادراک، علم بھی دیا گیا۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّ، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اس مال کے معاملات کیا ہیں، اس کی پوچھ گچھ کیا ہوگی، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، تو وہ پونک پونک کے قدم رکھتا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور مال میں جو اللہ کا حق ہے اس کو جانتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اگر زرعی زمین ہے تو اس کا عشر بھی میں نے دینا ہے، ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے وقت میرے پاس اگر مال ہے تو میں نے اس کو بھی پورا کرنا ہے، سائل کو بھی دینا ہے، محروم کو بھی دینا ہے، صدقہ فطر بھی دینا، اس کو اس کے حق کا بھی پورا پتہ، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، حضور فرماتے ہیں کائنات میں یہ سب سے افضل جگہ پر ہے، سب سے بہتر جگہ پہ کھڑا شخص اگر دیکھنا ہو تو یہ کھڑا ہے۔ دوسرا شخص وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، وہ شخص جس کو اللہ نے علم کا نور عطا کیا، سمجھ بوجھ عطا کی، فہم و ادراک سے مالا مال کیا۔ وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، لیکن ہے کنگال، اس کے پاس مال نہیں ہے، مالی حالت اس کی مستحکم نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، سمجھ ہے، اس کو عقل و شعور عطا کیا گیا ہے، فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال ہے، علم کا چشمہ اس کے سینے میں موجود ہے، لیکن بس تقسیم ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن وہ نیت کا بڑا سچا شخص ہے، اس کا اندر بڑا صاف ہے، نیتیں اس کی بڑی درست ہیں۔ یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح اچھے اعمال کرتا، جس طرح اس نے مسجد بنوا دی، اس نے دارالعلوم کھڑا کر دیا، اس نے غریبوں کی مدد کی، اس نے رشتہ داروں کو کھڑا کر دیا، اس نے اعزاء و اقربا کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس نے اپنے دوستوں کی مالی معاونت کی، اس نے مشکل کے وقت میں، ایمرجنسی حالات میں، پریشانی کے ایام میں اپنا مال پانی کی طرح بہا دیا، اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی گریز نہ کرتا۔ تو غریبوں کو دیکھ کے اس کا دل کڑتا ہے، کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں ان کی مشکل حل کر دیتا۔ برہنہ پا لوگوں کو، برہنہ بدن لوگوں کو دیکھ کر کے وہ بے چین ہو جاتا ہے، بھوکوں کو دیکھ کر کے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کو بھوکا نہ سونے دیتا، ان کو اذیتوں میں نہ گزرنے دیتا۔ غریب بچیاں گھر کی دہلیز پہ جب بوڑھی ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں، کاش کہ میرے پاس سرمایہ ہوتا تو یہ جلدی پیا دیش سدھار جاتی اور میں ان کے لیے انتظام کر دیتا، انتظام کر دیتا۔ وہ سچی نیت کے ساتھ اگر اس کے پاس ہو تو وہ ایسا کرے، سچی نیت کے ساتھ وہ یہ ارادے رکھتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے، کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ کرتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، وہ اس مالدار عالم کی نیت کے ساتھ کھڑا ہے، اس
نیت کی وجہ سے اس کے درجے پر ہے، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ نامہ اعمال کھولیں گے تو دونوں کا اجر ایک جیسا لکھا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک شخص نامہ اعمال کھولے گا، حج لکھا ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا نہیں، تو حج لکھا ہے یہاں۔ فرمایا جائے گا کہ جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا، ہم نے اس تڑپ کو دیکھ کے تیرے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا۔ اب تیسرا شخص دیکھیے، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا، ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ علما، لیکن اس کو اللہ نے علم کا رزق نہیں دیا، علم کی دولت سے مالا مال نہیں، سمجھ سوجھ بوجھ فہم و ادراک اسے میسر نہیں ہے۔ فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ علم، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت خرابیاں کرتا ہے، اپنے مال میں بہت اوپر نیچے کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو علم میسر نہیں ہے، اس کو سمجھ سوجھ بوجھ فہم و ادراک ہی نہیں ہے، اس کے حق کیا ہیں یہ جانتا ہی نہیں ہے، تو اس جہالت کی وجہ سے وہ بہت خرابیاں کر جاتا ہے۔ لا یتقی فیہ ربہ، اور رب سے بھی نہیں ڈرتا، مال کی کثرت نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے، عقل کل سمجھنے لگ گیا ہے اپنے آپ کو، تکبر رعونت غرور اس کی طبع میں داخل ہو گیا ہے، غریبوں کو حقیقی سمجھنے لگ گیا ہے، دولت کے خمار نے اس کو ایک خدائی دعوے میں مبتلا کر دیا ہے۔ دولت بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا، غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے لیکن دولت کی آزمائش میں پورے نہ نکل سکے۔ دولت کی آزمائش زیادہ سخت ہے، اگرچہ غربت کی آزمائش بھی بہت سخت ہے، کہا کبھی کبھی غربت بندے کو کفر تک پہنچا دیتی، لیکن غربت کی آزمائش میں بہت لوگ پورے نکل جاتے ہیں، لیکن دولت کی آزمائش زیادہ سخت ہے۔ تو کہا کہ وہ اللہ سے اس معاملے میں ڈرتا بھی نہیں ہے، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمًا، اور صلہ رحمی بھی نہیں کی اس نے، صلہ رحمی بھی ترک کر دی اس نے، رشتہ داروں کو، اس کو سٹیٹس کا ہر وقت لگا رہتا ہے کہ یہ تو میرے سٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں، ان سے ملتے جلتے بھی اس کو جھجک لگتی ہے، وہ ایک خول چڑھا ہوا ہے نا اس کے اوپر، مصنوعی خول، اور وہ ایک عجیب حالت میں مبتلا رہتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پاتا، ان کی مدد نصرت اعانت کرنی چاہیے تھی نہیں کر پاتا۔ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور مال کا جو حق ہے اس کو بھی وہ فراموش کیے ہوئے، اس کو بھی بھول گیا ہے، اس کو بھی نہیں جانتا، اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، ضرورت پڑنے پر اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، ہمسایوں کے کیا حق ہوتے ہیں، میں نے ان کی ضرورت پوری کرنی ہے، جو میری دہلیز پہ چل کے آ گیا ہے اس کے ساتھ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور جو محروم ہے لیکن میں اسے جانتا ہوں اس کی محرومی کو، اور اس کی عزت نفس ہاتھ نہیں کھولنے دیتی، تو میں اس کی سفید پوشی کا بھرم ٹوٹنے نہ دوں اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی مدد کروں، یہ کچھ نہیں جانتا۔ تو فہذا بأخبث المنازل، میرے حضور فرماتے ہیں یہ سب سے بری جگہ پہ کھڑا ہے، یہ خبیث ترین جگہ کا حامل شخص ہے، یہ سب سے بدتر مقام پہ موجود ہے۔ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، چوتھا شخص وہ ہے جس کو مال بھی نہیں دیا گیا اور جس کو علم بھی نہیں دیا گیا، کنگال بھی ہے اور جاہل بھی ہے، نہ علم دیا گیا سوجھ بوجھ بھی نہیں دی گئی۔ فَهُوَ يَقُولُ، اب وہ کیا بولتا ہے، لَوْ أَنَّ لِي مَالًا، اگر میرے پاس مال ہوتا، لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، تو میں اس کی طرح عیش و عشرت کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی داد عیش دیتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی اس مال سے اپنے نفس کی تسکین کا سامان کرتا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا، تو وہ یہ آرزو کرتا ہے، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، تو وہ اس کی نیت پر ہے، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ،
تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان دونوں کا گناہ برابر ہے، یہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ 4 طرح کے لوگ اس دنیا پہ پائے جاتے ہیں۔ اب میں جملہ ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے پہ ہیں۔ ہم کسی سے نہ پوچھیں، اپنے اندر سے پوچھیں اور پورے خلوص سے اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہماری خواہشات کس طرح کی ہیں اور ہم ان میں سے کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم پہلی جگہ پہ کھڑے ہیں تو مبارک ہے، دوسری جگہ پہ کھڑے ہیں تو پھر بھی مبارک ہے، لیکن اگر دوسری 2 جگہیں ہیں تو پھر فوراً ہٹ جائیے ان جگہوں سے اور دوسری 2 جگہوں پہ ضرور آ جائیے اور اللہ کے حضور دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں عطا کر دے اور اس رزق کے حق کو پہچاننے کی اور اس رزق کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیقات نصیب کر دے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار عطا کر دے، اپنی کرم نوازیوں کے اجالے دے دے، دنیا، دین، آخرت، معاش اور معاشرت کا جمال دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔